کس سے گلہ کروں؟ سندل بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اس کی بڑی بہن کی ایک ڈاکٹر کے ساتھ منگنی ہونے جا رہی تھی۔ اس لیے آج وہ اسکول سے جلدی واپس گھر آ گئی۔ گھر میں بھی خوشیوں کا ماحول تھا۔ سندل کی خوشی تو آسمان کو چھو رہی تھی کیونکہ اس نے شاپنگ کرنی تھی اور اپنی بڑی بہن کی منگنی کی رات کو ڈھولکی پر گانے بھی گنگنانے تھے۔ گھر میں بھی تیاریاں چل رہی تھیں۔ سندل نے اپنی پسند کا ایک سوٹ بھی تیار کروا رکھا تھا۔ ہر کوئی کام میں مصروف تھا۔ سندل نے بھی اپنی وردی تبدیل کی اور ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی۔ اس کو پاکستانی ڈرامے بہت زیادہ پسند تھے۔ جب بھی اسکول سے واپس آتی تھی تو ڈرامے دیکھنے لگ جاتی تھی۔ سب سے چھوٹی تھی تو گھر کے کام کاج بھی نہیں کرتی تھی۔ سندل کی عمر 13 سال تھی۔ اس کے 3 بھائی اور ایک بڑی بہن تھی۔ ابھی وہ عیش والی زندگی بسر کر رہی تھی۔ وہ فیصل آباد میں رہتی تھی اور ایک مڈل کلاس کے لوگ تھے۔ بہت زیادہ شریف، اپنی زبان کے پکے لوگ تھے، رسم و رواج کے پابند بھی تھے۔ اس کے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے گھر والے تھے۔ بس وہ اپنے گھر میں ہی رہتے تھے اور سندل اور اس کی ماں باپ پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ سندل کا ابو ایک محنتی انسان تھا لیکن اب تھوڑا کمزور ہو چکا تھا۔ اب گھر کا دارومدار بھی مشکل سے چل رہا تھا تو ان حالات میں ایک ڈاکٹر کا رشتہ آنا اپنی بیٹی کے لیے یہ ایک خوشی کی بات تھی۔ سندل کی بڑی بہن سے کسی نے اتنا کچھ پوچھا ہی نہیں، لیکن اس کے بڑوں نے خود ہی فیصلہ کر کے ڈاکٹر کے ساتھ اس کی منگنی کر دی۔ حالانکہ سندل کی بڑی بہن سے کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا، بس اس کو بتا دیا کہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس کے ساتھ تیری منگنی کر دی گئی ہے۔ اس ڈاکٹر کی عمر سندل کی بہن سے کافی زیادہ تھی اور سندل کی بہن اس کو جانتی بھی نہیں تھی، تو اس لیے اس نے اس رشتے کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی بڑی بہن کسی اور لڑکے سے محبت بھی کرتی تھی اور اس بات کا کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ سندل کی بڑی بہن نے تو بس پکا والا ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ تو کبھی بھی شادی نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس بات کا ذکر اس نے کسی کو بھی نہیں کیا۔ خیر، ڈاکٹر کی طرف سے منگنی کے سوٹ وغیرہ کچھ اور سامان بھی بھیجا گیا جو کہ سندل کی بہن نے رکھ لیا اور استعمال بھی کرتی رہی۔ اس سے سندل کے گھر والوں کو لگا کہ ان کی بیٹی اس رشتے سے خوش ہے۔ سندل کی بہن ہر وقت فون پر اپنے عاشق سے بات کرتی رہتی۔ گھر والوں کو لگتا کہ وہ ایک ڈاکٹر سے بات کرتی ہے۔ اب سندل کی بہن منگنی ہو چکی تھی۔ دوبارہ سب کچھ اپنی روٹین میں آ گیا تھا۔ سندل اسکول میں بہت زیادہ خوش رہتی تھی کیونکہ وہ ایک لائق اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کی کوئی اتنی خاص دوست بھی نہیں تھی۔ بس سب کچھ گھر میں ٹھیک سے چل رہا تھا۔ اب گھر کا ماحول بھی اچھا ہو گیا تھا۔ سندل کی بڑی بہن اپنے عاشق کو ملنے بھی جایا کرتی تھی۔ کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہوتا تھا۔ سندل کو ابھی تک کسی بھی لڑکے سے محبت نہیں ہوئی، حالانکہ وہ کافی خوبصورت تھی، کسی بھی لڑکے کو اپنی محبت میں گرفتار کر سکتی تھی، لیکن وہ ان سب چیزوں سے کافی دور تھی۔ وہ ابھی میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، اپنی موج مستی میں رہتی تھی، بس وہ ایسے ہی رہنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنی بڑی بہن کو بھی تنگ کرتی تھی کہ اب شادی کروا لو، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چلی جاؤ، جان چھوڑ دو ہماری، میں پیچھے سے گھر میں اور مزے سے رہوں گی۔ لیکن اس کی بڑی بہن اس کو ڈانٹنے لگ جاتی تھی کیونکہ اس کو ڈاکٹر کے نام سے بھی چڑ آتی تھی۔ اب سندل کے میٹرک کے امتحان تھے اور وہ اپنے پیپروں کی تیاری کرنے لگی۔
لیکن ادھر اس کی بڑی بہن اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے کی تیاری میں تھی۔ اس کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہونے دی کہ اس کا عاشق بہت کمزور تھا۔ وہ بار بار لارے کرتا رہا، لیکن سندل کی بہن کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کی شادی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اگر وہ اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے نہ بھاگی تو اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ ادھر اس کے گھر والے اس کی شادی کی تیاری کرنے لگے۔ لیکن اب بھی سندل کی بڑی بہن نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا اس لڑکی کے بارے، اور نہ ہی ذکر تک کیا۔ وہ کافی زیادہ پریشان رہنے لگی۔ اس کے چہرے سے خوشی تو جیسے بالکل روٹھ ہی گئی تھی۔ بیچارے گھر والوں کو اب بھی لگ رہا تھا کہ وہ ہم سے جدا ہو رہی ہے، یعنی اس کی شادی ہو رہی ہے، اس لیے اداس اور پریشان رہتی ہے۔ لیکن سندل کو اس پر شک ہو رہا تھا، کیونکہ سندل جب بھی دیکھتی تھی اس کی بڑی بہن فون پر بات کرتے ہوئے کسی سے رو رہی ہوتی تھی۔ حالانکہ جب سندل اس سے رونے کی وجہ پوچھتی تو وہ کہتی میں ڈاکٹر سے بات کر رہی ہوں۔ سندل حیران ہو جاتی کہ ڈاکٹر کے ساتھ تو اس کی شادی ہو رہی ہے، پھر یہ اس سے بات کر کے روتی کیوں ہے؟ سندل دوبارہ بھی پوچھتی کہ کیا آپ کو پسند نہیں ہے آپی؟ لیکن آگے سے وہ کہتی آپ کو کیا مسئلہ ہے، چھوٹی ہو تو چھوٹی بن کے رہو، میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ اس کی بڑی بہن گھر میں اس لیے بھی نہیں بتاتی تھی کہ اس کے گھر والے کافی سخت تھے۔ اس کو پتا تھا کہ وہ بتا دیتی تو اس کے بڑے اس کو جان سے مار دیتے، اس لیے تو وہ انکار کر سکتی تھی، اور نہ ہی اپنے گھر میں کسی کو اپنے عاشق کے بارے میں بتا سکتی تھی۔ بہت تکلیف میں تھی۔ ایک تو اس کا عاشق اس کو گھر سے نہیں لے جانا چاہتا تھا، اوپر سے وہ اپنے گھر میں بھی کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔